بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مشکل حالات میں اپنی زندگی کے آخری دنوں تک وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ اپنی عمر کے 25 برس اپنے عظیم شوہر کی رفاقت میں ایسے گزارے کہ یہ دنیا مترف ہے۔ ان کا بچھڑنا خامد کے لیے بڑا صدمہ رہا۔ یہ ہیں اسلام کی پہلی خاتون اول حضرت خدیجہ کبریٰ بنت خویلد، جو بجا طور پر عالمی سطح پر خواتین کا رول ماڈل ہیں، بلکہ ان کو عالمی سطح پر خواتین کا رول ماڈل قرار دینا چاہیے۔ انہوں نے جس دانش اور حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور اپنے شوہر انتخاب کیا، وہ لائق تحسین ہے۔ انہیں ام المومنین کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ پہلی مسلمانوں کی پہلی ام المومنین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 25 سال تھی۔ آپ مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی اور بہت اہم اور ممتاز قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ حلقہ اثر بھی بہت بڑا تھا، بہت وسیع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اپنی نبوت کا اعلان کرنے میں ابھی 15 سال باقی تھے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے ہی نبی تو تھے ہی، لیکن باقاعدہ اعلان یا برملا اعلان اور دعوت دینا ابھی باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی میں آپ کی پرورش ہوئی، آپ جانتے ہیں۔ جب آپ کی عمر 25 سال کے قریب پہنچی تھی تو حضرت خدیجہ، جنہیں زندگی کے اس وقت تمام سہولیات میسر تھیں، آپ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیوہ تھیں، اس وقت بیوہ تھیں، اور کئی شادیوں کی پیشکشیں انہیں آ رہی تھیں، مگر ان کی نگاہ انتخاب کی داد دیجیے کہ انہوں نے ایک ایسے جوان کے مال کی تجارت کے لیے شام گیا اسے چنا، ایک ایسے جوان کو جو ان کے مال تجارت کے لیے شام گیا اسے چنا، اور خوب تر انداز میں مکمل جانداری سے کامیاب تجاری کر کے جب آپ پلٹے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام میسرہ، جن کو انہوں نے اس ڈیوٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات روز شب نوٹ کریں، کاروباری طریقہ کار دیکھیں، اور ہر قسم کی یعنی جانچ پڑتال کی طرف پرکھ رکھیں، نگاہ رکھیں، دیکھیں۔ اور میسرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، شام کو سفر کیا، واپس پر جو رپورٹ دی وہ مثبت رپورٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ہی سمجھدار طریقے سے کام کرتے ہوئے ان کو پایا، جاندار پایا، اور بہت مطلب کہ ایسے کاروباری اصول بھی سیکھے ان سے جو دوسرے عام تاجروں میں نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ آپ کے معمولات کو نوٹ کیا، کامیاب تجارت سے دونوں کے بعد میسرہ نے گواہی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف متوجہ ہونا پڑا یا متوجہ کیا۔ انہوں نے اپنی بہن کی توسط سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش کا اظہار بھیجا کہ میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں، جب آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت جناب ابو طالب سے مشورہ کیا، ان کے لیے یہ بات لایا تو جناب ابو طالب نے آپ کو اجازت دے دی۔ تو اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا اور شادی ہوئی۔ اور حضرت خدیجہ 15 سال تک یعنی آپ کو نبوت میں باقی تھے جب آپ کی زوجیت میں آئی، اور اعلان نبوت پر جب آپ نے کیا تو سب سے پہلے خواتین میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اور انہوں نے میاں بیوی کے تعلقات میں سرد گرمی ہونا، اونچ نیچ ہونا معمول کے عمل ہو تو بات ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا کا ایسا جوڑا ثابت ہوا جو ہر اعتبار سے خوشگوار زندگی گزارنے کی روشن مثال ہے۔ یہاں ایک غیر مسلم مفکر کا میں یہ بیان نوٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت خدیجہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں بیان پڑھ کر اور آپ
ان کے بارے میں ان کی رپورٹ دیکھ کر میں نے دیکھا کہ جو بیوی اپنے میاں کے بارے میں مثبت رپورٹ دے تو وہ ذاتی طور پر یہ بات یعنی حقیقت بن جاتی ہے کہ وہ واقعتاً وہ بھروسے کے قابل تو زیادہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ حضرت خدیجہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان دیکھ کر سلیقہ شاعری کی آپ عمدہ مثال رہی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد ہوئی ان میں سے حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے، حضرت ماریہ کی بطن سے پیدا ہونے کے علاوہ آپ کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بطن سے ہی پیدا ہوئے۔ حضرت خاتمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی والدہ بھی تھی۔ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، اور سید شہداء حضرت امام حسین کی والدہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے حساب سے حدیث میں آتا ہے 4 خواتین ایسی ہیں جن کا بہت مرتبہ مقام ہے، ان میں ایک تو حضرت مریم ہیں، یہ بنت عمران ہیں، دوسرے فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، تیسری حضرت خدیجہ بنت خویلد ام المومنین حضرت خدیجہ ہیں، اور چوتھی حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان 4 کا مقام بہت عظیم ہے، بلند مقام ہے۔ ہمیں ہماری خواتین کو، بہنوں کو چاہیے، باؤں بہنوں کو، عورتوں کو چاہیے، بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے روشن مثال، پیروی کے لیے نمونہ جن کی پیروی کرنی چاہیے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے رکھیں، اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے روز شب بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا جب وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر 64 یا 65 سال تھی۔ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ تمام امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دیکھ کر رشک آتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عزت سے، پیار سے، محبت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اور دوسری حضرت امہات المومنین نے اس بات پہ رشک کیا کہ کاش ہمارا بھی ذکر اسی انداز میں زبان مبارک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ہمیں ہماری خواتین کو اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔